بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے نماز کے لیے جگہ کی پاکی کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جس جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ جگہ جب ہم کہتے ہیں پاک ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نماز کی جو شرائط ہیں، یعنی جو نماز سے پہلے جن کاموں کو پورا کرنا ہوتا ہے شرائط، وہ 7 ہیں مشہور شرائط، جن میں ایک بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا جو ہے جگہ کا پاک ہونا، چوتھا 70 کا ڈھانپنا، 70 ڈھانپے انسان۔ اور اس میں جو مرد کا 70 ہے، ظاہر بات ہے وہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، گھٹنے اس میں داخل ہیں، اور عورت کا 70 پورا جسم ہے وغیرہ اس حوالے سے اس کے۔ تو باقی ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کے علاوہ باقی سارا جسم اس کے اندر ہوتا ہے، ملبوس ہوتا ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا 70 کا ڈھانپنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہے نیت کرنا، نیت کے بارے میں الگ سے بات کروں گا۔ پھر ہے قبلہ رخ ہونا، اس کے بارے میں پہلے میں تفصیل سے بات پہلے کلپوں کے اندر کر چکا ہوں۔ پھر ہے نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا، وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر خدا نخواستہ وقت اس سے چلا گیا ہے تو بعد میں قضا ہو سکتی ہے، لیکن وقت سے پہلے اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز تو نماز ہے، اگر کسی نے اذان وقت سے پہلے دے دی تو دوبارہ سے اس کا اعادہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی 7 شرائط سے متعلق بات اجمالاً۔ اس میں جو میں نے کہا ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، میں نے اس سے متعلق بات کرنی ہے۔ جگہ سے پاک ہونے سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آدمی فرش کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کسی دری مصلی جائے نماز کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، کپڑے کے اوپر، بس اس کا پاک ہونا۔ اب اس میں پاک ہونا کون سی جگہوں کا اس میں پاک ہونا ضروری ہے، تو یاد رکھیں سجدہ کی حالت میں جو انسان کے اعضاء زمین کے ساتھ مس کرتے ہیں، لگتے ہیں نا، مثلا دونوں قدم لگ رہے ہیں، دونوں ہاتھ لگ رہے ہیں، دونوں گھٹنے لگ رہے ہیں، 6 ہو گئے، اور 7واں اس کی پیشانی اور یہ 7 اس کا ناک۔ یہ 7 اعضاء جن کو کہا جاتا ہے جو سجدے میں لگتے ہیں، جن کے میت کے جب ہم خوشبو لگانا چاہتے ہیں نا تو خوشبو اس کے اوپر ان 7 اعضاء پر ہم لگاتے ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 اعضاء یہ جو زمین کے ساتھ مس کر رہے ہیں نا، زمین کے جس حصے یا مصلی یا جائے نماز دری جس کے اس حصے کے ساتھ جو یہ ٹچ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ پاک ہیں، وہ 7 جگہیں جہاں پر یہ مس کر رہے ہیں 7 اعضاء، باقی اس کے دائیں بائیں اس کی نیچے جگہ اگر ناپاک بھی آ رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز جائز نہیں ہے، اس کی نماز درست ہو گئی۔ یہ ہو گیا مس کرنے کا، جگہ کے پاک ہونے کا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ باقی پوری زمین کا پاک ہونا، یعنی جو اس کے نیچے آ رہی ہے دائیں بائیں کا حصہ احاطہ، اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بس مس والی جگہ پاک ہونی ضروری ہے۔ نجاست والی جگہ پر اگر کسی نے کپڑا بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو کپڑا پاک ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ ہاں کپڑا اتنا پتلا نہ ہو کہ نیچے سے نجاست نظر آ رہی ہو، پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح، یعنی نماز کے اندر کراہت آئے گی، خاص کر جب نیچے سے نجاست کا اثر اوپر نمودار ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی گٹر کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے یا کسی گندے نالے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے لیکن اوپر کا حصہ پاک ہے، تو بے شک نیچے سے گٹر اور گندا نالا گزر رہا، اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی اور اس کو بعد میں پتا چلا کہ اس کے جو جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہاں پر تو کوئی غلاظت تھی جس کے اوپر اس کا ہاتھ آیا یا کچھ اس کا یہ 7 اعضاء میں سے کوئی اس کے اوپر آ گیا، تو اس کا مسئلہ بھی وہی ہوگا۔ جو کپڑوں کے ساتھ نجاست لگتی ہے تو غلیظہ اور خفیفہ 2 قسم کی نجاستیں ہیں نا۔ غلیظہ جو زیادہ گاڑی اور غلیظ قسم کی نجاست ہوتی ہے، مثلا پخانہ، پیشاب، اس قسم کی چیزیں، اور خفیفہ جو کم درجے کی ذرا نجاست ہوتی ہے جیسے کہ حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں نجاست غلیظہ ہو تو اس میں جو ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتا ہے آدمی تو جو درمیان میں پانی تھوڑا سا رہ جاتا ہے، یا جس کو آپ کہیں کہ جو آج کل لوہے والا روپیہ ہوتا ہے وہ، اور جس کو ہم کہتے ہیں درہم کی مقدار، تو اس سے کم اگر نجاست ہو تو غلیظہ میں، تو اگر نماز پڑھ لی ہو ایک آدمی نے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس نجاست غلیظہ درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر مسئلہ ہے اس کے لیے۔
ایسے ہی نجاست خفیفہ میں ایک عضو کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک عضو کا 1/4 حصہ، مثلا یہ بازو ہے تو اس کا 1/4، یہ جو ایک حصہ ہے کپڑے کا یا اس کا، تو اس کے 1/4 چوتھے حصے کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ہم کپڑوں میں دیکھتے ہیں نا، تو ایسے ہی اس نجاست کا زمین کے اوپر بھی اعتبار اسی ترتیب سے ہوگا، نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی مقدار کا نماز کے جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ نماز کے لیے جو جگہ ہے اس کے اعتبار سے جو مسائل پیش آتے ہیں، جو مسئلہ ہے وہ میں نے واضح کر دیا آپ کے ساتھ.